الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہ حنفی سے لوگوں کو نفرت دلانے کی خاطر لامذہب غیر مقلدین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں امامت کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار پہلے وہ شخص ہے جو قرآن کریم کا زیادہ قاری ہو، پھر وہ جو عالم ہو، پھر وہ جس نے ہجرت پہلے کی، اور پھر وہ جو پہلے مسلمان ہوا۔ مگر فقہ حنفی نے مذکورہ 4 شرائط پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان 4 سے بڑھا کر کسی نے 10 اور کسی نے 21 تک شرائط بیان کی ہے۔ بلکہ در مختار میں امامت کی شرائط میں ایک عجیب شرمناک شرط یہ بھی لکھا ہوا ہے، ثم الاحسن زوجتا، یعنی جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو اس کو امام بنایا جائے۔ لہذا فقہ حنفی کے مطابق امام بنانے کے لیے امام کی بیوی کو دیکھنا پڑے گا کہ خوبصورت ہے بھی کہ نہیں۔ جواب میں ہم 4 باتوں کی وضاحت کریں گے۔ پہلی بات در مختار کی عبارت میں غیر مقلدین کی خیانت کے متعلق ہے۔ دوسری بات فقہاء کرام کے مذکورہ عبارت کی وضاحت۔ تیسری بات غیر مقلدین کے فتاوی نظریے کی عبارت اور ایک الزامی سوال کے متعلق۔ چوتھی بات ثم الاحسن زوجتن کا بہتر نحوی ترجمہ۔ آتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ غیر مقلدین خیانت جیسے جرم کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ در مختار میں بیوی کا خوبصورت ہونا امامت کی شرائط میں سے نہیں، بلکہ یہ امامت کے لیے زیادہ حقدار اور مستحق ہونے کی صفت ہے۔ پھر کہتا ہوں، در مختار میں بیوی کا خوبصورت ہونا امامت کی شرائط میں سے نہیں، بلکہ یہ امامت کے لیے زیادہ حقدار اور مستحق ہونے کی صفت ہے۔ شرط اور صفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شرط وہ ہوتا ہے جس کے فوت ہو جانے سے مشروط بھی فوت ہو جائے۔ حالانکہ اگر امام میں یہ صفات نہ بھی ہو جس کو فقہاء کرام بیان کر چکے ہیں تو نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، صرف بہتری کے لیے ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بات کی وضاحت، آخر فقہاء کرام ثم الاحسن زوجتن کو شرط سمجھتے ہیں یا ایک استحبابی صفت؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم نے تو کہہ دیا کہ یہ شرط نہیں بلکہ ایک صفت ہے۔ آپ کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فقہاء کرام ثم الاحسن زوجتن کو شرط سمجھتے ہیں یا ایک استحبابی صفت؟ تو آئیے علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ هذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ولا إيجاب لا نعلم فيه خلافا، فلو قدم المفضول كان ذلك جائزا لأن الأمر بعد هذا أمر أدب واستحباب۔ یعنی امامت کے لیے فقہاء کرام کے بیان کردہ تمام صورتیں استحباب کی ہیں کہ ایسے صفات کے حامل شخص کو مقدم کرنا امامت کے لیے مستحب ہے، اور ہاں تقدیم کی یہ صفات واجب اور شرط کے درجے میں نہیں، جبکہ غیر مقلدین خیانت سے کام لے کر اس صفت کو واجب اور شرط کے درجے میں لیتے ہیں۔ اللہ کے علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے صاف بتا دیا، لا تقدیم اشتراط ولا ایجاب، کہ تقدیم کی یہ صفات واجب اور شرط کے درجے میں نہیں، جبکہ غیر مقلدین اس کو واجب اور شرط کے درجے میں لیتے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں
پس اگر مفضول یعنی مقتدیوں کی بنسبت کم مرتبہ شخص کو امامت کے لیے مقدم کر دیا گیا، آگے کر دیا گیا تو جائز ہے۔ لہذا غیر مقلدین کا مذکورہ استحبابی صفت کو شرط اور واجب کے درجے میں لینا سراسر خیانت اور تعصب ہے۔ دیکھیں مزید تفصیل کے المغنی میں شرح الکبیر جلدوم صفحہ 20۔ مشہور غیر مقلد عالم مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے ثم الاحسن زوجتن کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ بیوی خوش وضع ہو۔ دیکھیں کتاب رسول اکرم کی نماز صفحہ 37۔ مولانا سلفی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عورت کی شکل و صورت کی تعریف نہیں بلکہ سیرت کی تعریف ہے۔ بیوی خوش وضع ہو یہ شکل و صورت کی نہیں بلکہ سیرت کی تعریف ہے۔ لیکن عام طور پر غیر مقلدین اپنے اکابر کے مخالف ہوتے ہوئے مذکورہ عبارت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اس آدمی کو امام بناؤ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کے انداز سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی ترجمہ مراد لیا ہے جس کو غیر مقلدین مراد لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ یاد رکھیے علامہ شامی رحمہ اللہ نے غیر مقلدین کی طرح عام نہیں لیا ہے مذکورہ عبارت کو کہ امام مقرر کرنے کے لیے امام کی بیوی کو چیک کرتے پھرتے، یعنی امام مقرر کرنے کے لیے امام کی بیوی کو چیک کرتے پھرے، بلکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو دوست احباب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو معلوم ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے علم کی روشنی میں ایسے آدمی کو امامت کے لیے مقدم کرے۔ یہ مراد نہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بیوی کے اوصاف بیان کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کی بیوی خوبصورت ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ چیز پوشیدہ ہوتی ہیں مگر لوگوں کو معلوم ہوتی ہے یا تو قرائن کی وجہ سے یا پوشیدہ ہونے سے پہلے کی حالت کی وجہ سے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ہرقل بادشاہ نے جب خواب دیکھا کہ ختنہ کیا ہوا شخص ختنہ کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کے ملک پر غالب ہے تو ہرقل نے اس کی تعبیر پوچھی۔ جب آپ علیہ السلام کا ہرقل کے نام مرقع یعنی خط آ گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ معلوم کرو کیا وہ ختنہ کیا ہوا ہے اور اس کی قوم بھی ختنہ کی ہوئی ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے معلوم کر کے اس کو بتایا کہ ہاں وہ ختنہ کیے ہوئے افراد ہیں۔ اب دیکھیں ختنہ کیا ہوا ہونا ایک پوشیدہ امر ہے مگر انہیں معلوم ہو گیا۔ بخاری کی بعض عبارت ملاحظہ فرمائے، انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم ملک الختان قد ظہر فمن یختتن من هذه الامہ۔ چند لکیر کے بعد عبارت یوں آتی ہیں، قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا فنظروا الیہ فحدثوه انه مختتن۔ بہرحال مذکورہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ چیز پوشیدہ ہوتی ہے مگر لوگوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کسی کی بیوی کا خوبصورت ہونا پوشیدہ امر ہے مگر حالات سے لوگوں کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھنے یا چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ فقہ نفی کا مسئلہ ہے۔ یا وہ عورت بچپن میں کسی نے دیکھی ہو تو اس سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی کو علامہ شامی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور اس تقدیم کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت بیوی سے خاوند محبت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے پاک دامن رہتا ہے۔ دیکھیں رد المحتار جلد اول صفحہ 412۔ تیسری بات، احناف کے نزدیک امامت کے لیے امام کی بیوی کے حسن کو چیک کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، البتہ غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل مولانا نذیر حسین دلوی صاحب سے
خنسا کی امامت کے متعلق سوال ہوا تو جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں زید مذکور اگر خنسا مشکل ہے، یعنی ہجڑا جس کو کہا جاتا ہے، زید مذکور اگر خنسا مشکل ہے تو اس کا امام مقرر کرنا یا اس کا از خود امام بن جانا ناجائز و نادرست ہے۔ اور خنسا مشکل اس شخص کو کہتے ہیں جس میں اعلی رجولیت و انسیت دونوں موجود ہو، یعنی جس میں مرد اور عورت دونوں کے اعلی موجود ہو یا دونوں میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ آگے لکھتے ہیں کہ زید کا خنسا مشکل ہونا یا تو خود اس کے اقرار سے ثابت ہوگا یا مشاہدہ سے۔ کسے؟ زید کا خنسا مشکل ہونا یا تو خود اس کے اقرار سے ثابت ہوگا یا مشاہدہ سے۔ دیکھیں فتاوی نظریہ جلد 1 صفحہ 494۔ اب غیر مقلدین سے بسط ادب و احترام پوچھتے ہیں کہ اب اگر اسی قسم کا مسئلہ درپیش ہوا، کسی کے بارے میں خنسا مشکل ہونے کا وہم ہوا اور وہ امامت کا خواہشمند بھی ہو، مزید یہ کہ فتاوی نظریہ کے متعلق فیصلہ پر آمادہ بھی ہو، تو اس کے اعلی کا مشاہدہ کون کرے گا؟ آپ کے شیخ الکل فی الکل تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اب آپ ہی ان کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے فرمائیں کہ کس کے مشاہدے سے اس کو امامت کا مستحق یا غیر مستحق قرار دیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات، ثم الاحسن زوجتن کا بہتر نحوی ترجمے کے متعلق ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے ثم الاحسن زوجتن کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ پھر ایسا آدمی امام بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو، اور اس کی وجہ اس کے ذریعے سے پاک دامنی حاصل کرنا بتائی ہے، مگر قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ترجمہ بہتر نہیں، اس لیے کہ عبارت میں الاحسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے موصوف میں مصدری معنی دوسروں کے بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے، اور الاحسن کا موصوف اصل میں اس کا فاعل ہی ہے۔ پھر مزید یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب اس میں تفضیل معرب باللام ہو تو اس کا تذکیر و تانیث میں اپنے موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ان قواعد کا لحاظ رکھ کر مطلب یہ ہوگا کہ جو الاحسن کا موصوف ہے اس میں صفت حسن باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ پائی جاتی ہے، بحث چونکہ امام کی ہو رہی ہے اس لیے احسن کا موصوف یہاں امام بنانا ہوگا، نہ کہ زوجتن، بلکہ زوجتن اس میں تفضیل کی تمیز ہوگا۔ خرابی اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے زوجتن کو فاعل بنایا ہے، کس کے لیے؟ الاحسن کے لیے، موصوف بنایا ہے الاحسن کے لیے، حالانکہ احسن کا موصوف امام ہوگا اور زوجتن اس میں تفضیل کی تمیز ہوگا۔ اس لحاظ سے معنی پھر یوں ہوگا کہ وہ آدمی جس کو امام بنایا جا رہا ہے وہ زوجہ کے لحاظ سے باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ حسین ہو۔ زوجہ یعنی بیوی کے لحاظ سے آدمی کا حسین و خوبصورت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس آدمی کو کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے برتاؤ اچھا کرتا ہوں، اچھا سلوک کر رہا ہوں۔ حدیث میں بھی آتا ہے خیارکم خیارکم لنسائہم، یعنی تم میں پسندیدہ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں پسندیدہ ہو۔ دیکھیں الجامع الصغیر للسیوطی جلد اول صفحہ 396۔ اس حدیث کے مفہوم سے امام کے لیے تقدیم کی صورت بیان کرنا ایک فقیہ کی شان ہو سکتی ہے، اور اگر معنی یہ بیان کیا جائے کہ بیوی خوبصورت ہو تو اس میں الاحسن کا موصوف امام کے بجائے زوجہ کو بنا دیا گیا، اور زوجہ کو موصوف بنانے کی وجہ سے 3 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، 2 لفظی اور 1 معنوی۔ پہلی لفظی خرابی یہ ہے کہ زوجہ مؤنث ہے جبکہ الاحسن مذکر کا صیغہ ہے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے
کہ اس میں تفضیل معرب باللام کی صورت میں موصوف کے مطابق اس میں تفضیل کا صیغہ لانا ضروری ہے، اور یہاں پہ موصوف صفت میں مطابقت نہیں پائے گی۔ دوسری لفظی خرابی یہ ہے کہ زوجتن منصوب ہے، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا موصوف فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، اور یہاں پہ مرفوع نہیں بلکہ منصوب ہے۔ تیسری معنوی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ پسندیدہ ہونا تو اس کا ثابت کرنا ہے جس کو امام مقرر کرنا ہے، جبکہ صفت حسن زوجہ کے لیے ثابت کرنے کی صورت میں پسندیدہ ہونا عورت کا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ثم الاحسن زوجتن کا بہتر ترجمہ یہی ہے کہ وہ آدمی بیوی کے لحاظ سے احسن و خوبصورت ہو، یعنی بیوی سے اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بغض و حسد جیسی لاعلاج بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔